چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا، سنگین اقدام کی منصوبہ بندی کی، 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر نہیں بچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک نیوز ایجنسی انادولو کو انٹرویو، کہا ملوث افراد کو عبرت ناک سزا دیں گے تاکہ پاکستان میں دوبارہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو، بتایا IMF کی تمام شرائط پوری کر دیں، معاہدہ اسی ماہ طے پا جائے گا۔ مسائل کی وجہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیاں، تباہ کن سیلاب اور مہنگائی کو قرار دیا۔ موجودہ حکومت عوام اور دوست ممالک کی مدد سے چیلنجز سے بہترین انداز میں نمٹنے میں کامیاب رہی۔ جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا، وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، کرچی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا اخے میں کلہ ہی کافی ہے، آج کلہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، صبح بھی روتے ہیں، دوپہر کو بھی روتے ہیں، شام کو بھی روتے ہیں، رات کو بھی روتے ہیں۔ کہتا تھا میں اکیلا کافی ہوں، کہتا تھا انہیں رلاؤں گا، آج دن رات اکیلا بیٹھا رو رہا ہے۔ شہداء کی توہین کرنے والا جس بنکر میں بھی چھپ جائے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑیں گے۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں جلسے سے جارحانہ خطاب، کہا جس نے نواز شریف کی سیاست ختم اور نون لیگ کے ٹکڑے کرنے کا منصوبہ بنایا، اس کی اپنی جماعت کرچی کرچی ہو گئی۔ اس شخص نے صرف دفاعی تنصیبات کو آگ نہیں لگائی، ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کیا۔ جو ہمارے شہیدوں کی توہین کرتا ہے، ہم بھی ان کا احترام نہیں کرتے۔ 13 اگست کو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں۔ کیا الیکشنز اب نومبر میں ہی ہوں گے یا آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی اکتوبر نومبر میں۔ نواز شریف کی واپسی جو ہے دیکھیں جی، پارٹی کو تو ان کی ضرورت اس وقت ہوگی جب پارٹی الیکشن میں جا رہی ہوگی۔ جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وعدہ بھی کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی میں آؤں۔ پروٹیکٹیو بیل جس طرح سے باقی سب کو ملی ہے ان کو ملنی چاہیے۔ 13 اگست کو اسمبلیاں تحلیل، انتخابات اپنے وقت پر اکتوبر نومبر میں ہوں گے۔ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملنی چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ احتجاج نہیں، ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی۔ کوئی تنظیم بغاوت کر کے ریلیف کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہے۔ عمران کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور مقدمہ اس کے خلاف بنتا کیا ہے؟ کہ سعودی عرب ہو، امارات ہو، چائنا ہو، پاکستان دوست ممالک، وہ جو اپنے آپ کو صادق و امین کہتا ہے اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو ہم پاکستان کو پیسہ نہیں دیتے۔ یہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم بنے تو کوئی دوست ملک پاکستان کو پیسے نہیں دے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پہلے امریکہ کے خلاف چورن بیچا، اب اسی کی منت سماجت کر رہا ہے۔ انتخابات کا فیصلہ متفقہ طور پر کریں گے۔ پی ٹی آئی سے پہلے مذاکرات کیے، نہ ہی اب کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو خس کم جہاں پاک۔ فیصلے کورٹ نے کرنے ہیں، اور اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں سے مذاکراتی عمل پر پیش رفت رپورٹس طلب۔ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کی توقع کا اظہار۔ عدالت نے قرار دیا سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کو جو کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور ان کا کیس ڈسچارج کیا گیا، وہ مکمل طور پہ غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے۔ حکومت کو یاسمین راشد کی رہائی پر شدید تحفظات۔ عطا تارڑ کہتے ہیں یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس حملے کی ویڈیو میں ہیں، تمام شواہد موجود ہیں۔ ریلیف دینے کے لیے فورنزک رپورٹ کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ 9 مئی کے ملزمان کو تحفظ دینے والے بھی شریک جرم ہیں۔ پرویز الہی کو بھی پہلی پیشی پر ہی بری کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال پاکستان کے لیے معاشی ترقی کا سال ہوگا۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کی تجاویز کو نئے بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت۔ کہا ملک معاشی تباہی اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے پاک ہو چکا۔ 13 جماعتوں نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ بجٹ میں اسمارٹ فون سمیت لگژری درآمدی اشیاء پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ متوقع۔ متعدد اشیاء پر 25% ٹیکس برقرار رہنے کا امکان۔ خواجہ آصف کہتے ہیں دفاعی بجٹ پر مشاورت جاری ہے، کوشش ہے عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں۔
یہ رسک ہے. میں آئی ڈونٹ ڈینائی دس رسک، اٹس دیئر. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی بغداد میں عراق کے صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں. عراقی عوام اور حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. مختلف شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ. بلاول بھٹو کا بزنس فورم سے خطاب. کہا برادرانہ تعلقات کو شراکت داری میں بدلنا ہوگا. زائرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بات چیت جاری ہے. اور میئر کراچی کے لیے ہمارا امیدوار ہوگا مرتضی وہاب صدیقی. پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کے لیے امیدوار نامزد کر دیا. حیدرآباد کے لیے کاشف شورو، سکھر کے لیے ارسلان شیخ اور میئر لاڑکانہ کے لیے انور لوہر کی نامزدگی کا اعلان. مرتضی وہاب کی فریال تالپور سے ملاقات. کہتے ہیں وہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں، لوگوں کے ساتھ انگیج کریں، ایسی پالیسیز بنائیں جس کے لانگ ٹرم مثبت اثرات ہوں. پیپلز پارٹی جس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ کو نہیں مانتی، چاہے ملک توڑنا پڑے، اب بھی ان کے پاس آخری موقع ہے کہ یہ مینڈیٹ کا احترام کریں اور جماعت اسلامی جس کا میئر بننے جا رہا ہے اس کے نمبر زیادہ ہیں تو اس کو قبول کریں. خرید و فروخت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہمارا میئر قبول کریں. حافظ نعیم کا پیپلز پارٹی کو پیغام. نون لیگ سے تعاون کی اپیل. بولے نون لیگ کراچی کی بہتری چاہتی ہے تو ہمارا ساتھ دیں. کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو قتل کر دیا گیا. 45 سالہ اظہر خان دفاع عام ملیر میں رہتے تھے، 3 روز سے لاپتہ تھے. مہتاب نامی شخص پیر کو لاش ایدھی سرد خانے سوراب گوٹ میں رکھوا کر چلا گیا. کراچی میں پورٹ قاسم کے قریب گٹر کی صفائی کے دوران 2 خاکروب ہلاک ہو گئے. دونوں سگے بھائی تھے. روشن گٹر کی صفائی کے لیے اترا، واپس نہ آیا تو چھوٹا بھائی کرن گٹر میں اترا، دونوں ڈوب گئے. کراچی کے چاکی واڑہ روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو زخمی، ساتھی دوسرا گرفتار. اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد. گلستان جوہر میں سماما شاپنگ مال کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 1 شہری زخمی. گجرانوالہ میں ماں سے جھگڑا کرنے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا. دوسری جانب جنڈیاوالا باغ والا میں بیوی نے معمولی تلخ کلامی پر شوہر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا. جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں 1 جوان شہید. شمالی وزیرستان آپریشن میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین. لانس نائک معراج اور نائک ظہیر عباس کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. لاہور کے علاقے برکی میں بڑی ڈکیتی. 5 ڈاکوؤں نے نجی بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر 1.5 کروڑ روپے لوٹ لیے. 5 لٹیرے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. بحیرہ عرب میں طوفان بائے پر جوائے بننے کا امکان. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کہا کہ جنوبی بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ موجود ہے جو کراچی سے 1550 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ہے. ہوا کا کم دباؤ آج شام تک شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے. پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں. پی سی بی نے ایشیا کپ کے انعقاد کے لیے ہر ممکن کوشش کی. 4 میچز کی میزبانی چاہتے ہیں لیکن بھارت نہیں مان رہا. شاہد آفریدی کہتے ہیں آج یہ وقت پاکستان پر ہے تو کل کسی بھی دوسرے ملک پر آ سکتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما. میں ہوں جواد کمال. ہیڈلائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سما.